ایک رفیع احمد صاحب مبلغ یوگنڈا لکھتے ہیں کہ ایک ساؤتھ انڈین دوست گزشتہ 9 ماہ سے زیر تبلیغ تھے۔ وفات مسیح، ختم نبوت اور مسیح کی آمد ثانی سے متعلق جب ان کے تمام سوالات کے جوابات انہیں مل گئے تو خاکسار سے کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی واضح نشان دکھایا جائے۔ خاکسار نے انہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ کہتے ہیں کچھ عرصے بعد وہ بیعت کے لیے تیار ہو گئے اور پوچھنے پر کہنے لگے کہ میں نے خواب میں اپنے دادا کو دیکھا ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اور ان کی میز پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر ہے، اور دوسری خواب یہ دیکھی کہ کسی اجنبی جگہ پر جا رہا ہوں، ایک عورت ملتی ہے، اس سے پوچھا کہ میں نے مسجد جانا ہے، وہ عورت مجھے مسجد لے کر جاتی ہے، ایک جگہ مسجد آتی ہے وہ اس میں نہیں جاتی، تھوڑے فاصلے پر ایک اور مسجد ہے وہاں لے کر جاتی ہے۔ جب میں اس مسجد میں داخل ہونے لگتا ہوں تو وہاں احمدیہ مسلم ماسک لکھا ہوا ہے۔ ان دونوں خوابوں کے بعد انہوں نے بیعت کر لی۔ نعرہ تکبیر! مرزا غلام احمد کی! مرزا غلام احمد کی! جماعت احمدیہ عالمگیر! نعرہ تکبیر! مبلغ سلسلہ فرانس لکھتے ہیں کہ عز الدین اکوش کے بیٹے نور الاسلام کو گزشتہ سال جبکہ اس کی عمر 12.5 سال تھی، خواب آئی کہ وہ گھر سے باہر نکلا ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو رہے ہیں، ان کے گرد نور ہے۔ صبح اپنے والد کو خواب بتائی، اس پر ان کی توجہ احمدیت کی طرف ہوئی۔ انہوں نے انٹرنیٹ اور MTA سے معلومات لینی شروع کی۔ ایک دن باپ بیٹا انٹرنیٹ دیکھ رہے تھے اور اسکرین پر حضرت مسیح علیہ السلام کی تصویر تھی۔ اچانک بیٹے کی نظر پڑی تو بول اٹھا کہ اسی شخص کو میں نے آسمان سے اترتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد ان کی طرف سے بیعت کا خط آ گیا۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں۔ بوبو جلاسو پارے نوفو صاحب ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں خدا سے دعا کرتا تھا کہ اسلام کے اتنے فرقے ہیں، تو ہی مجھے بتا کہ کس فرقے کی پیروی کروں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ احمدیہ مشن ہاؤس میں جاتا ہوں اور وہاں ایک بزرگ نماز پڑھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ خدا کے خلیفہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا اور نماز کی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فوری طور پر احمدیہ مشن سے حاضر ہو کر بیعت کر لی۔ ایک سوئس باشندے کو خواب کے ذریعے احمدیت قبول کرنے کی توفیق ملی۔ 1987 میں خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے زیورخ یونیورسٹی میں ریولیوشن والے خطاب میں شامل ہوئے تھے۔ خطاب کے فوراً بعد کے عرصے میں کئی بار حضرت مسیح علیہ السلام اس شخص کو خواب میں ملے اور اپنی طرف بلایا، جس سے ان کی توجہ احمدیت کی طرف پیدا ہوئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ رابطے میں کمی آ گئی۔ دوران سال یہ صاحب مسجد آئے اور بتایا کہ اب دوبارہ حضرت مسیح علیہ السلام کثرت سے انہیں خواب میں ملے ہیں اور اپنی طرف بلایا ہے۔ اس کثرت سے زیارت ہوئی ہے کہ مسجد آئے بغیر چارہ نہ تھا۔ بتانے لگے کہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کا مرید ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اور آپ کی کتب کے بارے میں انٹرنیٹ سے حاصل کردہ بعض معلومات ان کے پاس کاغذات کی صورت میں تھیں۔ انہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور احمدیت کے بارے میں بھی بعض کتب دی گئیں۔ پھر یہ بہت سارے لوگ جو ہیں، ایسی بیعتیں بھی آ رہی ہیں جو احباب جماعت کے اخلاق کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہوئے۔ پھر مخالفانہ کوششیں جو ہیں مخالفین کی، وہ بھی جماعت کے نوائین کی ایمان میں مضبوطی کا باعث بن رہی ہیں، اور اس کے بھی بہت سے واقعات ہیں۔ پھر قبولیت دعا کے بعد واقعات ہیں تائید الہی کے۔ امیر صاحب کانگو کنشاسا لکھتے ہیں کہ لبو مباشی کے ایک نومبائے دائی اللہ مکرم عیسیٰ صاحب ایک دن تبلیغ کے لیے نکلے۔ شہر میں ہی تھے لیکن اپنے گھر سے دور۔ تبلیغ کے دوران وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا اور رات کے 9 بج گئے۔ ان کی بیوی اور ایک بچی بعمر 1 سال بھی ساتھ تھیں۔ تبلیغ سے فارغ ہو کر گھر جانے لگے تو تیز بارش شروع ہو گئی۔ ایک ٹیکسی ملی جو راستے میں خراب ہو گئی، مجبوراً اترے۔
بچی کو ڈھانپنے کے لیے کوئی خاص کپڑا یا چھتری وغیرہ بھی نہ تھی اور گھر خاصی دور تھا۔ چنانچہ دعا کرنے لگے۔ بتاتے ہیں کہ جیسے جیسے دعا کرتا جاتا تھا بارش کم ہونے کے بجائے اور تیز ہو رہی تھی۔ پیدل چلنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ سڑک پر کوئی ٹیکسی نہ تھی۔ چنانچہ پیدل چلے جا رہے تھے کہ پیچھے سے گاڑی آئی، اس میں 2-3 آدمی بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا اس وقت تم لوگ کہاں پھر رہے ہو؟ چلو گاڑی میں بیٹھو۔ چنانچہ یہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے صرف یہ پوچھا کہ کس علاقے میں رہتے ہو۔ راستے میں ایک جگہ گاڑی روک کر کہنے لگے کہ سردی ہو رہی ہے اور تم لوگ بھیگ بھی گئے ہو، اتر کر چائے کے لیے چینی وغیرہ لے لو۔ چنانچہ یہ چینی لے کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ آگے ایک جگہ پانی تیز رفتاری سے سڑک کے اوپر سے بہہ رہا تھا اور تمام گاڑیاں کھڑی تھیں، کوئی وہاں سے گزر نہیں رہا تھا۔ ان لوگوں نے گاڑی وہاں سے گزاری اور گھر تک انہیں چھوڑا۔ نہ راستے میں نہ انہوں نے کوئی بات کی اور نہ کچھ پوچھا۔ عیسیٰ صاحب بتاتے ہیں کہ میں نے انہیں پہچانا اور نہ ہی انہوں نے اپنا تعارف کروایا اور نہ ہی گاڑی کی پہچان سکا۔ اور یہ ساری چیزیں کہتے ہیں میرے گھر میں چینی بھی نہیں تھی، چائے بھی نہیں تھے، یہ سب باتیں ان کو کس طرح پتہ لگیں۔ پھر اس طرح بہت سارے واقعات ہیں وہ کئی جگہوں کے اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے۔ البانیہ جماعت کے ایک نو احمدی مرکیلیان شپارتی اپنی ایک خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میرا لکھتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھا جائے، تو میں ہر رات باقاعدگی سے درود پڑھتا رہا۔ اس کے نتیجے میں بہت بڑا اجر مجھے عطا ہوا۔ ابتدا فروری کی ایک رات جب میں اپنے کالج کی تعلیم کے لحاظ سے روحانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی بہت پریشان تھا، میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے مجھے بہت حیران کیا اور ساتھ ہی بہت خوشی حاصل ہوئی۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں میں نے اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین اور اصحاب میں سے پایا۔ دیکھا کہ ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس موقع پر دشمن اپنے گھوڑوں پر ایک پہاڑی کے پیچھے واپس بھاگ رہا ہے۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہوئے اور چونکہ ہم اس وقت تھکے ہوئے تھے وہاں پر ایک کمرے میں بیٹھ گئے جو کہ سبز اور سفید رنگ سے رنگا ہوا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ میں باورچی خانے میں جا کر پتہ کروں کہ دوپہر کا کھانا تیار ہو گیا ہے کہ نہیں۔ میں نے کچن میں جا کر وہاں موجود ایک خاتون سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، لیکن صرف میکرونی کھانے کے لیے ہے۔ پھر میں اسی کمرے میں واپس آیا جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ وہاں پر میرے والد صاحب، میرے کزن اور کچھ لوگ ایک لمبی چورس میز گرد بیٹھے تھے جس کی لکڑی ہلکے پھلکے رنگ کی تھی۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کھانا بھی تیار نہیں اور صرف میکرونی کھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا وہی کھا لیتے ہیں۔ تو میں اس وقت اپنے آپ کو روحانی لحاظ سے بہت بلند مرتبے محسوس کر رہا تھا، جیسے میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی گہرا اور قریبی تعلق ہے۔ ابھی تک میں اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی تھا لیکن آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پایا تھا، اور اس وقت جب چہرے کی طرف توجہ ہوئی تو دیکھا کہ خلیفۃ المسیح کا چہرہ ہے۔ پھر اسی طرح دعوت اللہ میں روکے ڈالنے والوں کا انجام ہے، ان کے بہت سارے واقعات ہیں۔ امیر صاحب صوبہ آسام و بنگال لکھتے ہیں کہ علماء ہند نے ہماری جماعت کے پریم پور مشن سے کچھ میل دور 50-60 ہزار افراد کی تعداد میں جلسہ کیا، جس میں جماعت کے خلاف لٹریچر تقسیم کیا اور جماعت احمدیہ کے خلاف گالی گلوچ کی۔ اسی دوران خدا تعالیٰ نے طوفان کے ذریعے ان شرپسندوں کو سزا دی اور جلسے کا سٹیج نیچے دھنس گیا۔ 3 آدمی موقع پر ہلاک ہو گئے اور 2 کے ہسپتال میں موت واقع ہو گئی۔ امیر صاحب بینن لکھتے ہیں کہ داسا ریجن میں جماعت کی شدید مخالفت ہے۔ یہاں سعید ساکا نامی ایک شخص مخالفین ملا کا سرگنا تھا۔ اس نے ایک پلان بنایا کہ تمام اماموں کی داسا میں میٹنگ کرے اور فیصلہ کر کے احمدیت اس علاقہ
کر کے احمدیت اس علاقے میں جڑ سے اکھاڑ دی جائے۔ چنانچہ یہ گاؤں گاؤں جا کر احمدیوں کو دھمکانے لگا اور غیر احمدیوں کو اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار کرنے لگا، اور انہیں بھی یہی دھمکی دیتا کہ اگر کوئی اس اہم میٹنگ میں نہ شامل ہوا تو اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی۔ اس علاقے کے احمدی احباب بھی پریشان تھے کہ ایک اور بڑا فساد اٹھنے والا ہے، اور اکثر گاؤں تو 1-2 سال پہلے کے نو آئین پر مشتمل ہیں۔ حضور یہاں انہوں نے مجھے لکھا، صورتحال کے لیے لکھا، دعا کی درخواست کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ظاہر ہوئی، اور جس دن میٹنگ تھی اس سے ایک دن قبل یہی سرغنہ سعیدو اساکا سڑک پر کھڑا تھا کہ گزرتی ہوئی ایک تیز رفتار گاڑی سے اس کی ٹکر ہوئی اور ٹانگ ٹوٹ گئی اور 3 ماہ کے لیے پلسٹر لگ گیا اور وہ میٹنگ ختم ہو گئی۔ اور اس واقعی خبر ملتے ہی تمام احمدی غیر احمدی سارے یہ کہنے لگے کہ یہ احمدی کی مخالفت کا نتیجہ ہے۔